امی عائشہ سلام اللہ علیہا جب قیام اللیل کیا کرتی تھی تو آپ اپنے آگے ایک امام کھڑا کر لیا کرتی تھی. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ صحابی حافظ نہیں تھے اور آپ امی عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتے تھے. قرآن مجید کے صفحات جس صورت میں بھی تھے، مطلب جس کنڈیشن میں تھے، وہ چمڑوں کی صورت میں، کسی درخت کی چھال کی صورت میں، جس بھی شکل میں اس ٹائم وہاں موجود تھے، ان صفوں کو جیسے انہوں نے آئیڈیا لگا لیا ان 2 رکعت کے اندر میں اتنا قرآن جو ہے وہ پڑھاؤں گا، تو وہ اتنے صفحات اپنے پاس کسی اونچی جگہ پر، کسی منڈیر کے اوپر یا تکیے کے اوپر، اینٹ کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے. پھر وہ ان کو دیکھ کر پڑھتے تھے. حافظ نہیں تھے وہ، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے وہ. اور امی عائشہ سلام اللہ علیہا کو قیام اللیل کی امامت کروایا کرتے تھے. دیکھیں اس ایک حدیث سے کتنے سارے رزلٹ نکلتے ہیں. غیر حافظ بھی قیام اللیل کی امامت کروا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، امی عائشہ سلام اللہ علیہا جیسی امہات المومنین والی خاتون، اتنی اعلیٰ درجے کی خاتون، وہ بھی ایک تابعی کے پیچھے مقتدی بنی ہوئی ہیں. یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی جو ادنا درجے کا صحابی ہے وہ اعلیٰ درجے کے صحابی کی امامت نہیں کروا سکتا، وغیرہ وغیرہ. یہ اس قسم کی کچھ عمر کے تقاضے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بزرگ اگر موجود ہے تو اس بزرگ کی موجودگی میں کوئی کم عمر والا لڑکا جو ہوگا وہ امامت نہیں کروا سکتا. یہ ساری باتیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ سب چیزیں جتنی ہم بناتے جائیں گے نا، ہمیں مزید مشقت کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ جو زکوان تابعی تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو قیام اللیل کی امامت کروایا کرتے تھے اور قرآن مجید کے صفحات ہاتھ میں اٹھا کر پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیں آج ہمارے لیے کتنی آسانی کی بات ہو گئی نا. ہم اپنے قرآن ہمارے ہاتھوں میں، تو یہ سمجھ لیجیے یہ چھوٹی سی جلد کے اندر آ گیا اب تو قرآن مجید. آپ مصحف عثمانی جو ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں رکھا ہوا ہے نا، اس کی کبھی آپ سائز کو وہاں جا کر دیکھیں، ڈاکومنٹریز جو رکھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں گے آپ، تو ایک قرآن مجید کوئی کم و بیش 6-7 فٹ کے لمبائی چوڑائی کے برابر جگہ لیتا ہے. اتنا بڑا قرآن مجید ہے وہ، کیونکہ اس ٹائم صفحے کی صنعت نہیں ایجاد ہوئی تھی. یہ جس طرح ابھی ہم پیپر بنا لیتے ہیں نا مشینوں سے، یہ صنعت نہیں تھی اس ٹائم. تو اب تو ہمارے ہاتھ میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے مصحف آ گئے ہیں، یہ ہم قیام اللیل میں اٹھا کر پڑھیں. اور بہترین مطلب طریقہ ہے یہ، کسی بھی شخص کو آگے کھڑا کر لیں، اپنے بچے کو کھڑا کر لیں اور وہ آگے آپ کو قرآن میں سے دیکھ کر پڑھائے اور آپ اس کے پیچھے امامت کریں. اپنے محلے کی دوست احباب کو بھی جمع کر لیں، سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر امامت کریں. تو بہترین عمل ہے یہ. کوئی بدعت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کی کوئی جڑ موجود نہ ہو. اگر کسی چیز کی جڑ موجود نہیں ہے نا تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں جاتی ہے. کہ وہ جو فجر کی اذان کے اندر الفاظ جو داخل کیے گئے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کروا دیے ہیں. نعوذ باللہ، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ حدیث مل جاتی ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعلیم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام بارش کے دنوں میں مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم نے اس کے اندر یہ الفاظ ایڈ کرنا ہے کہ سلو فی الرحال، یا بارش ہو رہی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فجر کی اذان میں بھی مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ لفظ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند تمہیں پسند تو ہے لیکن نیند سے بہتر ہے کہ نماز پڑھو اٹھ کر. کوئی بھی صحابی، کوئی بھی خلفۂ راشدین اسپیشلی، وہ خود سے کوئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتے. تراویح کے بارے میں بھی حضرت عمر کے اوپر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تراویح کی جماعت باقاعدہ طور پر شروع کروائی ہے. تو یہ بدعت تو خود حضرت عمر نے جاری کروا دی. تو اس کے اندر بھی بہت مطلب خیانت کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت ایجاد نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 3 روزہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں. تو نبی علیہ السلام جو کام اپنی مبارک زندگی میں ایک بار بھی کر لیں تو وہ سنت میں تو داخل ہو گئی بات. پھر اس کے بعد کوئی امتی چاہے تو ساری زندگی وہ عمل کرے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفید لباس تو نہیں پہنا، لیکن اگر کوئی امتی نبی علیہ السلام کے ایک بار سفید لباس پہننے پر اس بات کو پسند کر کے اپنی پوری زندگی سفید لباس میں گزارنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. یہ ہر رنگ کو اس میں اس طریقے سے آپ تصور کر لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 2 سال کے بعد، تیسرے سال کا واقعہ ہے یہ، کہ جب انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر دیکھا کہ لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں جماعت کروا رہے ہیں تراویح کی. جماعت ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جماعت ہو نہیں رہی تھی، لیکن اسکیٹڈ فارم میں ہو رہی تھی. چستا چستا لوگ کھڑے ہوئے تھے امام کے آگے، مطلب کسی امام کے پیچھے 2 لوگ کھڑے، کسی امام کے پیچھے 6 لوگ کھڑے، کسی امام کے پیچھے 9 لوگ کھڑے. اس طریقے سے جماعت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. پھر اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے سب کو ایک امامت کے ساتھ یہاں پہ تراویح کروانی ہے.
اور سب لوگ جب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تراویح کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید بھی الفاظ آتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تراویح کی دیکھا اور پھر کہا کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے جو بندہ اکیلا کھڑے ہو کر آخری پہر میں اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور حضرت عمر نے خود کوئی نماز نہیں پڑھی وہاں پر, انہوں نے گھر پہ جا کر پڑھی آخری پہر میں. تو ساری حدیث لینا چاہیے, کسی ایک کے اوپر ایک ٹکڑا اٹھا کر جو ہے وہ اس طریقے سے رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی خیانت ہوتی ہے دین کے اندر.